اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی تھی بعض علماء کے اسلوب کے بارے میں کہ انہوں نے علم رجال میں کس کس طریقے سے کام کو انجام دیا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے مثلا قاموس الرجال کے بارے میں پڑھا، پھر اس سے پہلے تنقیح المقال کے بارے میں پڑھا، اس سے پہلے بحث الاعمال فی شرح زبدۃ المقال کے بارے میں پڑھا کہ جو یہ کتابیں علم رجال کی 13ویں اور 14ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑھا علم رجال کا ایک نیا موڑ، اس کے بارے میں دور قدیم سے لے کر وغیرہ یہ سب جو ہے ہم نے اس میں بعض علماء یا بعض کتابوں کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا۔ اور آج ہم ایک اور اسلوب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ علم رجال میں کس کس طریقے سے علماء نے کام کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک انداز تعریف باقی رہ گیا تھا۔ ذرا پڑھنا محمد مہدی صاحب، ذرا زور سے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اسلوب، لیکن اس کے بعد بھی ایک انداز تعریف باقی رہ گیا تھا جو اس سے زیادہ مفید اور کارآمد تھا، اور اسے بھی تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا، یعنی قدیم دور میں، اور قدیم علماء نے غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی جو انداز تھا یہ، یعنی ضرورت تھی اس کی، لیکن قدیم علماء نے دور قدیم کے علماء نے اس انداز کو کیا ترک کر دیا تھا اور نظر انداز کر دیا تھا۔ اور وہ تھا راوی کے بیانات اور روایات کا احساس۔ ہاں، یعنی وہ کون سا انداز تھا؟ وہ تھا راویوں کے بیانات اور ان کے یعنی راویوں کے بیانات کا احساس، جس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، یعنی راوی کے بیانات اور روایات کا احساس، اس کا شمار کرنا، یعنی کس راوی نے بیانات کتنے دیے ہیں، اس کی روایات کتنی ہیں، کیا حد ہے اس کی روایات کی، کس حد تک اس نے روایت کی ہے، یعنی یہ سب ایسا نہیں کیا تھا دور قدیم کے علماء نے، جس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے اور راوی کی حیثیت کا صحیح فیصلہ کیا۔ ہاں، یعنی جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس راوی نے اتنی روایتیں کی ہیں، اتنی کثیر روایات ہیں، اس سے اتنی زیادہ روایت کی ہیں، تو ظاہر اس راوی کی اہمیت بڑھے گی کہ بھائی نہیں، یہ عربی عام راوی نہیں ہے بلکہ اس سے تو بہت ساری روایات ہیں۔ لیکن اگر کسی راوی نے 2 ہی روایتیں کی ہوں یا 1 ہی روایت کی ہو تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی، اور جس راوی نے مثلا سینکڑوں روایتیں کی ہوں تو اس راوی کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ جی، مثال کے طور پر ایک راوی کے جملہ روایات کو یکجا کرنے کے جملہ روایات یعنی تمام روایات کو یکجا کرنے کے بعد یہ اندازہ کرنا بہت آسان ہے کہ وہ فقہ، تفسیر، کلام وغیرہ میں کس قدر مہارت رکھتا ہے۔ یعنی آپ یہ مثال کے طور پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک راوی کی تمام روایات کو آپ جمع کر لیں تو یہ جمع کرنے کے بعد اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بات آسان ہو جائے گی کہ اس راوی کا فقہ میں، تفسیر میں، کلام میں یا اور دیگر میں کیا مقام تھا، کس قدر سے مہارت حاصل تھی، اسی سے تو اندازہ ہوگا راوی کی اہمیت کا۔ اور اگر ایک راوی سے 2 ہی روایتیں ملی ہیں تو اس میں کیا اندازہ آپ لگا رہے ہیں، لیکن ایک راوی سے بہت سارے مضامین یا بہت سارے عناوین کے تحت روایتیں ملی ہیں اور بہت ساری روایتیں ملی ہیں، تو آپ اس سے اس کی اہمیت اور اس کے مہارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی، اور اس کے روایات کو دوسرے افراد کے بیانات سے ملا کر اس کی کس حیثیت کا فیصلہ، یعنی ایک راوی نے صرف 10 روایتیں کی ہیں یا 5 روایتیں کی ہیں، ایک راوی نے جو ہے وہ 50 روایتیں کی ہیں، تو زیادہ کس کو جو ہے وہ ہوگا، کس کی طرف رجوع کیا جائے گا، زیادہ اہمیت کس کی زیادہ ہوگی، جس سے 50 روایتیں ہیں، صحیح، اتنی اس کے اندازہ لگے گا اس کی مہارت کا ان روایتوں سے۔
پھر ان تمام روایات سے اس کے منقولات کی قلت و کثرت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ حساب لگانا آسان ہے کہ اس کے پاس قوت ضبط حدیث تھی یا روایات میں خلط و مت کر دیتا تھا اور اپنے پاس سے اضافات کر دیا کرتا تھا۔ یعنی جب ہم نے ایک راوی سے بہت ساری روایتیں بھی مل گئی تو اب اس سے ہمیں اس کے ضبط کا بھی پتہ چلے گا، حفظ کا بھی پتہ چلے گا، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ راوی کیسے روایات کو مثلاً جو ہے وہ ضبط کرتا تھا، صحیح، یا یہ راوی جو ہے وہ ایسے ہی تھا، مثلاً جو ہے اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، روایات کو خلط مل کر دیتا ہے یا اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس سب کا اندازہ کہاں سے ہوگا؟ جب ہمارے پاس اس کی بہت ساری روایات موجود ہوں گی۔ ایک روایت سے کیا اندازہ کر لیں گے آپ، دو روایت سے کیا اندازہ ہو جائے گا، لیکن جب بہت ساری روایات ہوں گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ روایت کو بہ نہیں پہنچاتا تھا یا اپنی طرف سے خلط مل کر دیتا تھا، صحیح، اس وقت اندازہ ہوگا، اضافے کرتا تھا۔ اس اسلوب سے راویوں کی طبقات، ان کے اساتذہ اور تلامذہ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ کن افراد سے روایت نقل کرتے ہیں اور ان سے نقل کرنے والے افراد کا۔ ہاں، یعنی اس اسلوب سے یہ بھی فائدہ ہوتا کہ راویوں کے طبقات کا پتہ چل جاتا، کس طبقے کا راوی ہے اور اس کے اساتذہ کون ہیں اور اس کے تلامذہ کون ہیں، کس سے یہ روایتیں نقل کرتا ہے اور کون اس سے روایتیں نقل کرتا ہے، یہ بھی اندازہ ہو جاتا، اور یہ خود ہی ذہن اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور یعنی اس سے انسان کے ذہن میں یہ بات اضافہ پیدا ہوتا ہے، اس بات کا اضافہ ہوتا ہے کہ یعنی بھائی یہ فلاں سی روایتیں کرتا ہے، تو اگر روایت وہ ثقہ ہے تو ظاہر ہے اس کی روایت میں جان ہوگی، یعنی اندازہ ہو جائے گا، اور یہ کسی جھوٹے سے روایتیں کرتا ہو تو اس کی خود اہمیت ختم ہو جائے گی، بھائی جھوٹوں سے روایتیں کرتا ہے اور ابھی جھوٹا ہے اس سے روایتیں یہ کرتا ہے تو یہ کچھ نہیں ہے مسئلہ، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا۔ جی، اس انداز سے روایات کی اس کمی کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ روایت میں موجود افراد ہی اس کے راوی ہیں یا درمیان سے کوئی نام گر گیا۔ جب طبقات کا علم ہو جائے گا ہم طبقات کو جان لیں گے تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ بھائی اس میں روایت میں سارے راوی موجود ہیں یا بیچ سے کوئی سلسلہ نہیں، حذف بھی ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، صحیح، طبقات بیان ہوں گے تو اس سے یہ بھی تو اندازہ ہو جائے گا نا پھر کہ جو روایت یہ ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس روایت کے اندر تمام طبقات کے روات موجود ہیں یا بیچ میں سلسلہ کہیں غائب ہو گیا ہے تو پھر شروع ہو گیا، یعنی اوپر کے لیے پھر جو ہے بیچ سے حذف کر دیا راویوں کے نام اور پھر آخر میں شروع ہو گئے، تو یہ روایت تو یعنی کمزوری کی طرف جائے گی نا کہ بیچ کے راوی کہاں ہیں، کہاں سے یہ روایت یہ، کیونکہ ایسا تو نہیں کسی ایک نے بیٹھ کے جو ہے وہ کیا کیا ہو کہ فلاں نے کہا فلاں بڑے مشہور راویوں کے نام انہیں بیان کر دیا اور جو ان سے روایت لے سکتے تھے ان کے نام بیچ میں نہیں ہے، جو ان کے ساتھ کے تھے، پھر جو ان کے ساتھ کے ہوتے، جو ان کے ساتھ کے ہوتے، ان کے ساتھ کے ہوتے وہ ہے ہی نہیں، ان سلسلہ جو ہوتا ہے طبقہ ایک ہوتا ہے وہ سلسلہ ہے ہی نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو یہ بیچ میں جو گیپ آیا ہے تم نے کس سے سنا، آپ کو کس نے بتایا، آپ جو ہے یا تو ان راویوں کو باقاعدہ نام بتائیے، لکھیے آپ، یا آپ بتائیے کہ آپ اس دور کے نہیں ہیں نا آپ ان کے شاگرد ہیں۔ مثال کے طور پر آج کا کوئی عالم ڈائریکٹ شیخ توسی سے روایت لکھ دے کہ میں نے شیخ توسی روایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بیان کر لے، لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ روایت نقل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ چونکہ آج کا جو مولوی ہے یا عالم ہے وہ شیخ توسی کے دور میں نہیں ہے، بلکہ شیخ توسی کتاب کا حوالہ دے، صحیح، اور اب شیخ توسی سے کرتی شیخ توسی مثلا ڈائریکٹ امام صادق سے روایت بیان کر دیں مثلا، تو شیخ توسی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، شیخ توسی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہاں سے لی، کس سے سنا، کس نے ان سے نقل کی، صحیح، تو اگر شیخ توسی ڈائریکٹ یہ کہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بات میں جان نہیں رہے گی، بلکہ شیخ توسی اپنے سے پہلے والوں کے بارے میں یعنی اب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہو محمد بن حسن ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں امام صادق مثلا علیہ الصلوۃ والسلام، شیخ صدوق ڈائریکٹ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا، تو شیخ صدوق تو امام رضا علیہ السلام کے دور میں تھے نہیں، تو انہوں نے کیسے سن لیا،
یا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا؟ تو لہٰذا شیخ صدوق اپنے سے پہلے والے روات کے نام کو بیان کریں، اور مثلا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو، شیخ صدوق کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو مثلا محمد ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں مثلا ان امام رضا علیہ السلام، یعنی شیخ صدوق اپنی کتاب میں اپنے سے پہلے والوں کے نام سے نقل کریں، انہوں نے ان سے، یہ طریقہ ہے نا۔ اور اگر بیچ میں غائب ہو گیا راوی تو روایت کا وزن ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں دوسرے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، دوسرے اسلوب پہ کام کرنا ہوگا اور دوسرے انداز سے اسے سمجھنا ہوگا کہ یہ روایت صحیح ہے یا مثلاً کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے، امام علیہ السلام نے ایسا فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ جی اور سند نامکمل رہ گئی ہے، اگرچہ کتب اربعہ میں اس کمی کی طرف کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا ہے اور سند کو امام سے متصل کر دیا گیا۔ ہاں، اگرچہ کتب اربعہ میں اس کمی کی طرف کوئی اشارہ نہیں پایا جاتا اور جو سند ہے اس کو امام سے متصل کر دیا گیا۔ تو طبقات کا ذکر ہو تو دیکھنے والے کو پورا اندازہ ہوگا اور اس سے یہ استفادہ ہوگا کہ ہاں طبقات بیان ہیں کیے ہیں تو یہ راوی اس طبقے کا ہے، یہ راوی اس طبقے کا ہے، طبقات میں جو ہے ارتباط پایا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ جامع الروات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھیے اچھی طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں درس میں اور کیا اس کا فائدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔